ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی نے اپنے کاروبار کے لیے ایک سیٹھ سے کچھ پیسے ادھار لے لیے، اپنے کاروبار شروع کیا اور دل لگا کر محنت کی۔ کاروبار خوب چمکا۔ اس آدمی نے 20 سال لگاتار محنت کر کے اپنے کاروبار خوب بڑھا لیا۔ 20 سال بعد وہ سیٹھ اس کے پاس آیا اور اس سے اپنی رقم واپس مانگنے لگا۔ وہ آدمی بہت پریشان ہوا کیونکہ وہ سیٹھ اس سے اپنی رقم سود سمیت واپس مانگ رہا تھا۔ وہ آدمی کافی دن تک خاصا پریشان رہا۔ آخرکار ٹھرکی سیٹھ نے اپنی اوقات دکھائی دی اور اس آدمی سے اس کی اکلوتی بیٹی کا ہاتھ مانگ لیا۔ وہ آدمی مزید پریشان ہو گیا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ آخرکار اس نے اپنی بیٹی سے بات کی اور اس کو ساری بات بتا دی۔ سن کر وہ بہت رنجیدہ ہوئی اور اپنے والد کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ سیٹھ نے سنا تو خوشی سے ناچنے لگا اور اس نے لڑکی سے خود پوچھا تو اس کو اندازہ ہوا کہ وہ اس سے شادی کے لیے بد دلی سے مانی ہے۔ اس نے لڑکی کا دل جیتنے کے لیے چالاکی سے کام لیا اور اس کو ایک تھیلی پکڑائی اور کہا کہ میں اس میں 2 پتھر ڈالوں گا، ایک کالا اور دوسرا سفید۔ تم آنکھیں بند کر کے ان میں سے ایک اٹھا لینا۔ اگر کالا پتھر باہر نکلا تو میں تم سے شادی ضرور کروں گا، اور اگر سفید نکلا تو تم آزاد ہو۔ کیونکہ وہ لڑکی کا دل جیتنا چاہتا تھا تو اس نے کہا چاہے جو بھی پتھر نکلے، تمہارے باپ کا سارا قرضہ معاف ہے۔ وہ نیچے جھکا اور 2 پتھر اٹھائے اور لڑکی کو کہا کہ وہ آنکھیں بند کر لے۔ لڑکی بھی ہوشیار تھی۔ اس نے کن اکھیوں سے دیکھ لیا تھا کہ سیٹھ نے 2 کالے پتھر اٹھائے ہیں اور تھیلی میں ڈال دیے ہیں۔ اب وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس کے پاس 2 راستے تھے، کیونکہ پتھر تو ہر حال میں کالا ہی نکلنا تھا، تو اس سے شادی تو ہر صورت کرنی پڑنی تھی، اور اگر وہ پتھر نکالنے سے انکار کرتی تو اس کے باپ کا دیوالیہ نکل جانا تھا۔ بڈھا سیٹھ بہت خوش تھا، مگر اس کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی کتنی ہوشیار تھی۔ لڑکی نے تھیلی میں ہاتھ ڈالا اور ایک پتھر نکالتے ہی نیچے گرا دیا اور کہا اوہو، مجھ سے غلطی سے نیچے گر گیا۔ اور پھر سیٹھ نے کہا کہ آپ دوسرا پتھر نکالیں، تاکہ اگر وہ کالا ہوا تو میں نے سفید والا چنا تھا، اگر سفید ہوا تو میں نے کالا چنا تھا۔ سیٹھ ہکا بکا رہ گیا کیونکہ لڑکی نے بازی پلٹ دی تھی اور وہ جانتا تھا کہ اب اس سے کسی صورت بھی شادی ممکن نہیں تھی، اور اس کے ساتھ باپ کا قرضہ بھی اس کو معاف کرنا پڑ گیا۔